السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور ہدایت اور اس کے علامات کے متعلق تذکرہ کریں گے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور جب منبر پر بیٹھنے لگے تو قرآن مجید کی ایک آیات تلاوت بیان فرمائی، اور وہ آیات فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یہ آیات تلاوت کی، جس کا معنی یہ ہے یعنی جس کو اللہ رب العزت چاہے اس کا سینہ اور اس کا دل اللہ رب العزت نوری ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے سوال کیا، صحابہ نے پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کس طرح اللہ رب العزت سینے کو نور ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جس کو اللہ پسند فرما دیتے ہیں اور جس کو اللہ چاہے اس کے دل میں اللہ ایک نور داخل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے احکامات بھی بہت بڑے ہیں، اللہ کی محبت بھی بہت بڑی محبت ہے۔ یہ اس سینے میں کیسے سما جائے گا اور وہ سینہ اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے جو صحابہ نے حضور سے کیا، یہ کس طرح ہوگا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس انسان کو پھر اللہ رب العزت اسی طرح بنا دیتا ہے جس طرح اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ اور اس کے متعلق علماء نے ایک مثال لکھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہاتھی پر بیٹھا ہوا تھا، وہ ہاتھی پر بیٹھ کر ایک جھونپڑی والے کے پاس آ گیا اور اس سے کہا کہ میں نے آپ سے دوستی کرنی ہے۔ تو اس جھونپڑی والے نے کہا کہ میں آپ سے دوستی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ آپ ہاتھی پر بیٹھ کر آؤ گے تو نہ میری جھونپڑی رہے گی اور نہ میں رہوں گا۔ تو اس ہاتھی والے نے جواب میں کہا کہ میں جس کے ساتھ دوستی کر لیتا ہوں تو پھر اس کا گھر بھی بہت بڑا بنوا دیتا ہوں کہ میرے آنے کی وجہ سے اس کو اور اس کے گھر کو نقصان نہ پہنچے۔ تو جب انسان کی دوستی اللہ رب العزت کے ساتھ بن جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی تربیت بھی اسی طرح کر دیتا ہے جس طرح اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ بہت سے اعمال جو انسان کو بظاہر بہت مشکل لگتے ہیں، لیکن وہ اعمال اللہ رب العزت اس انسان کے لیے بہت سہل اور آسان کر دیتا ہے۔ اور ایسے اعمال جو گناہوں کے اعمال ہوتے ہیں اور اس سے انسان کے لیے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو وہی اعمال پھر اس سے بچنا انسان کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت خود اس کا انتظام بیان کرتا ہے اور اس کا انتظام خود اللہ رب العزت کر دیتا ہے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ اس کی علامات کیا ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ نے ہمارے اندر یہ نور ہدایت، اس کا جو نور ہے یہ ہمارے سینوں میں داخل کر دیا، اس کی کس طرح پتہ چلے گا؟ تو اللہ کے رسول نے جواب میں بیان فرمایا اس کی 3 علامتیں ہیں۔ 3 علامتیں اللہ رب العزت کے رسول نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1 جو علامت ہے اس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا التجافی من دار الغرور، یعنی جو شخص دنیا سے کنارہ کش ہو جائے، دنیا کی محبت دل سے نکال لے، یعنی کشتی پانی میں تو چلتی ہے لیکن پانی کو کشتی میں آنے نہیں دیتا، اسی طرح یہ شخص بھی پھر دنیا میں تو رہتا ہے لیکن دنیا کو دل میں آنے نہیں دیتا۔ ایک اللہ کے ولی نے بیان فرمایا ہے کہ دنیا کو جیب میں رکھنا تو جائز ہے مگر دل میں رکھنا ناجائز ہے۔ دوسری علامت جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے والانابۃ الی دار الخلود، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ جنت اور آخرت کا مشتاق رہتا ہے۔ ہر وقت ان کے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، یہ خیال ہر وقت اس کے دل میں رہتی ہے۔ تیسری علامت جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی صحابہ کرام کے سامنے والاستعداد للموت قبل نزولہ، یعنی موت آنے سے پہلے وہ تیار رہتا ہے، موت کی تیاری میں ہر وقت مصروف رہتا ہے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہو گئی جلدی سے ادا کر لوں، کتنے روزے میرے رہ گئے کہ اس کی بھی ادا کر لوں، کتنی زکوٰۃ باقی ہے، کسی کا حق میرے اوپر باقی ہے، یعنی یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں موت کے آنے سے پہلے لوگوں کے حقوق ان کے حوالے کر دوں، موت کے آنے سے پہلے اللہ کے جو حقوق میرے اوپر ہے، نماز کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں یا اور ایسے فرائض واجبات ہیں
جس کی شکل میں وہ میرے اوپر اس کی ادا کرنا باقی ہے، یعنی قضا باقی ہے، تو یہ اس کی ادا کی پوری کوشش کرتا ہے کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے میں یہ سب کچھ اعمال جو ہے یہ پورے کر لوں اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کامیابی حاصل کر لوں۔ تو اللہ کی محبت میں یہ 3 علامات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ 3 علامات ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہے۔ اگر یہ 3 علامات ہمارے اندر ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر استقامت کی دعا کرنا چاہیے۔ اگر یہ 3 علامات ہمارے اندر نہیں ہے تو ان تینوں علامات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ تینوں علامات ہمارے اندر آ جائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ رب العزت ہماری جولی میں ڈال دے۔ بس یہی تک، انشاءاللہ اس کے بعد اور بھی جو بہت قیمتی چیزیں ہیں، باتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مجھے بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے کہ لوگوں کو یہ تمام چیزیں پہنچ جائیں اور اس کی زندگی جو ہے وہ قرآن اور احادیث کے روشنی میں بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔